الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جبلت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے معافِ ضمیر کو اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ الفاظ کا سہارا نہ لے۔ چنانچہ اپنے معافِ ضمیر کو اگر وہ بیان کرنا چاہتا ہے تو الفاظ کا سہارا لیتا ہے، الفاظ کے پنجرے میں بند کر کے جو وہ مضمون سامنے رکھتا ہے تو سامنے والے مخاطب کو اس کا مدعا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر الفاظ کا سہارا نہ لے، دل سے دل کی طرف بات کو منتقل کرنے کی کوشش کرے تو وہ گویا کہ علم دل سے دل میں بات کو پہنچاتے ہیں، لیکن علم معاملہ جو دنیا کے اندر عام روٹین ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب تک الفاظ میں اپنے پیغام کو پیش نہیں کرتا اس وقت تک پیغام سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی جب اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہا تو الفاظ کے ضابطے کے مطابق اس پیغام کو بھیجا۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے اپنے وقت کے نبی کو پیغام پہنچایا اور وقت کے نبی نے ان الفاظ کو امت تک پہنچایا تو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سمجھ میں آ گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ وہ الفاظ کے اندر اپنا پیغام نہ پہنچاتے بلکہ انسانوں کے دلوں ہی کے اندر اپنے پیغام کو ظاہر کر دیتے اور انسان اس پیغام کو لے اس پر عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے عام ضابطے کے مطابق اپنے پیغام کو بھی الفاظ کے پنجرے میں بند کر کے وحی کی شکل میں اپنے وقت کے نبی کو مہیا کیا اور وقت کے نبی نے انسانوں کے سامنے رکھا تو انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ گئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہری ضابطے کے مطابق جب تک الفاظ میں اپنے پیغام کو پیش نہ کیا جائے اس وقت تک مدعا سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے وقت کے نبی کو پیغام اسی طرح دیتا رہا یہاں تک کہ سب سے آخری پیغام جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اتارا اور جبرائیل امین کے ذریعے سے الفاظ کے اندر اس پیغام کو کانوں نے سنا
دل کے اندر بٹھایا اور آپ کی زبان مبارک سے اللہ نے اس کو ظاہر کر کے انسانوں تک پہنچا دیا، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مدعا اور پیغام سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو گویا کہ زندگی کے تمام نشیب و فراز اس پیغام حق کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچ گئے، اور ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس پیغام کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حقیقت عطا فرمائی کہ جتنے بھی پیغامات اللہ تبارک و تعالی نے آج تک انسانیت کو بھیجے تھے، بھلے وہ تورات کی شکل میں ہوں، بھلے وہ زبور کی شکل میں ہوں، بھلے وہ انجیل کی شکل میں ہوں، بھلے وہ صحائف شیس کی شکل میں ہوں، صحائف ابراہیم شیس کی شکل میں ہوں، صحائف ابراہیمیہ کی شکل میں ہوں، ان تمام کے تمام پیغامات کا مجموعہ اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ اس قرآن کریم کو بنا دیا، ان سارے پیغاموں کو اس آخری پیغام کے اندر بند کر کے انسانوں کو پہنچایا ہے، تاکہ آخر میں آخری دنیا کے اندر آنے والے یہ نہ کہے کہ تورات کا پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسانوں کو پہنچایا تھا، ہمارے آباء و اجداد کو پہنچایا تھا، ہم تک وہ پیغام پہنچا نہیں ہے۔ انجیل کا پیغام ان انسانوں کو پہنچایا، ہمیں تو پہنچا نہیں ہے، گویا کہ ہم محروم رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پہنچا نہیں ہے، گویا کہ ہم محروم رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پاکیزہ پیغام جو ان لوگوں کو ملا ہمیں نہیں ملا۔ اگرچہ ہمیں قرآن کریم کی شکل میں پیغام تو مل گیا، ایک نیا پیغام ہمیں ملا، لیکن پہلے پیغام کا لطف اور اس کا استفادہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پیغام کے اندر سارے پیغاموں کا نچوڑ و خلاصہ بیان کر کے ان انسانوں کو بھی اپنے ان پاکیزہ کلاموں سے محروم نہیں کیا۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن تو پڑھ لیا میں تورات دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے انجیل کے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، میں زبور کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس بند کر دیے ہیں، انجیل کے علوم بھی بند کر دیے ہیں، زبور کے علوم بھی بند کر دیے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کو الفاظ و معنی اور مطالب اور معارف اور اسرار اور حقائق کے ساتھ جب پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی ساتھ جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ حدیث میں آتا ہے، تم حجرے سے نکلے تو سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ تورات مطالعہ کر رہے ہیں، تورات کھولی اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، میں تورات پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ موسیٰ اللہ کا کتنا جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کا کلیم ہے، موسیٰ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان جو کتاب اتاری ہے جس میں علوم و معارف بھرے ہیں، تو میرے جی میں آیا کہ میں ان علوم و معارف کو بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا علوم و معارف تھے، کیا اللہ کے پیغام تھے، اس لیے میں تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اب یہ ادھر یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضب اور غصے سے سرخ ہو رہا ہے، اور یہ بغیر آپ کے چہرہ انور کو دیکھی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام آنکھ اٹھا کے آپ کے ادب کا یہ عالم تھا، اس لیے علماء نے لکھی نگاہ نیچے کر لیتے تھے۔ جی بھر کے اگر دیکھا تو صدیق اکبر نے دیکھا ہوگا، عمر فاروق نے دیکھا ہوگا، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نے دیکھا ہوگا، طلحہ زبیر نے دیکھا ہوگا، لیکن عام صحابہ ان کی تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرہ انور پر ان کی نگاہ ٹک سکیں، کیونکہ آپ کے چہرہ انور پر تجلیات ربانی کا جو نزول تھا اس کا دبدبہ اور روب کا عالم یہ تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اور یہ راز لکھا علماء نے کہ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے سکھا، حالانکہ 60 سال کی عمر میں داڑھی اچھی بلی سفید ہو جاتی ہے، 50 کے بعد ہی سفید ہونے لگتی، لیکن آپ کی داڑھی سفید نہیں ہوئی، داڑھی کالی ہے، صرف چند بال یہاں پہ کچھ سفید ہوئے، کچھ یہاں سفید ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تک 15-20 بال ٹوٹل ہوں گے، جو کچھ یہاں اور کچھ یہاں یہ سفید، باقی پوری داڑھی کالی۔ سوال یہ پیدا ہو کہ آخر اس میں کیا راز تھا کہ آپ کے چہرے کی جو داڑھی اس کو کالا رکھا گیا؟ سفیدی جو عام صحابہ کی داڑھیوں میں آ گئی، یہاں تک ابو بکر کی داڑھی سفید داڑھی،
لیکن یہ آپ کی داڑھی کالی، وہ صحابہ خضاب لگا کے اپنی داڑھی کو رنگین کرتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی داڑھی۔ فرمایا کہ راز اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تجلی الہی کا اس قدر نزول ہوتا تھا، اس قدر نزول ہوتا تھا کہ اگر آپ کی داڑھی سفید ہوتی تو کوئی شخص آپ کے قریب بیٹھنے کی بھی تاب نہ رکھتا، کیونکہ سفید داڑھی کا اپنا ایک جلال ہوتا ہے، اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ آج بھی اگر سفید داڑھی کا بزرگ آپ کے سامنے ہو، اس کی سفید ریش داڑھی کا بھی ایک دبدبہ روب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی نورانی کا اتنا دبدبہ اور روب تھا، اگر داڑھی بھی سفید ہو جاتی تو دبدبے روب کا عالم کیا ہوتا۔ جو صحابہ قریب بیٹھ کے آپ سے کسب فیض کرتے تھے اور سوال کر کے کوئی بھی بدو آپ سے کچھ بھی پوچھ لیتا تب وہ پوچھنے کی تاب نہ رکھتا۔ جیسے آج بھی ہم تجربہ کرتے ہیں، ایک ہی مسجد میں ایک سفید ریش، تو آپ کوشش کریں کہ یار یہ بابا جی ڈر لگتا ہے، وہ کالی داڑھی والے مولوی کو پکڑ لیں گے، یا مولانا یار یہ مسئلے کا بتاؤ نا کیا مطلب ہے، یار وہ حضرت صاحب نے یوں کہا، تو کیونکہ آپ کو کالی داڑھی والے سے جو بے تکلفی ہوگی، وہ سفید داڑھی والے بزرگ سے آپ کو ایک روب دبدبہ۔ فرمایا کہ اگر نبی بزرگ سے آپ کو ایک روب دبدبہ، فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پوری سفید ہو جاتی تو کوئی آپ کے سامنے سوال نہ کر سکتا، جبکہ بدو اٹھ کے آپ کے سامنے بے تکلفی سوال کر لیتے تھے۔ تو اس بے تکلفی سے سوال کرنے میں راز یہ تھا تاکہ آپ سے سوال کریں، اب آپ علوم کی کتابیں کھل جائیں، اس لیے آپ کا یہ انداز رکھا تاکہ بے تکلفی کے ساتھ لوگ آپ پر سوال کریں۔ چانچہ وہی کہ آتے تھے بدو اور آپ سے سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب اس کا جواب دیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا پیغام لائے ہیں؟ اللہ نے آپ ہی کو نبی کیوں بنایا؟ اللہ نے آپ ہی کو نبی کیوں بنایا؟ جھٹ سے سوال۔ لیکن خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہوئی اس قسم کے سوال کرنے کی، اس کے باوجود۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم صحابہ نے نبی سے جو سوال کیے ہیں ٹوٹل 17 سوال کیے ہیں، پوری زندگی میں صرف 17 سوال آپ سے کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں باقی جتنے سوالات آتے ہیں وہ تو کوئی بدو اٹھ کے آیا جو آپ کے مرتبے مقام کو جانتا نہیں اور آپ کو کالی داڑھی والے دیکھ کے ایک یہ مقتدیٰ پیشوا ہے بے تکلف آگ میں سوال کر دیا، تو وہ سوال کٹھے ہوتے رہے یہاں تک کہ علم و خود صحابہ میں تقسیم ہوتی رہی اور ان کے ذریعے سے آج ہم تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن خود صحابہ نے ٹوٹل 16 یا 17 سوال کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال و عظمت کا عالم یہ تھا کہ جرت نہیں۔ تو یہ کلام الہی آپ پر اترا، آپ کے چہرہ انور، آپ کے قلب منور پر اترا اور آپ کے زبان مبارک سے یہ پیغام انسانوں تک پہنچا، قرآن کریم، اور یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے روپ بند کر دی۔ اب حضرت عمر بیان کر رہے ہیں اپنے عذر کو کہ میں اس لیے تورات پڑھ رہا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تو دیکھ، تو کیا بول رہا ہے کہ آپ کا چہرہ غضبناک، اور آپ جب غضبناک ہوتے تھے، غصہ ہوتا تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ گال اس طرح سرخ ہو جاتے تھے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا گیا۔ اپنی ذات کے تو آپ پر غصہ نہیں ہے، نچوڑ دیا گیا، اپنی ذات کے تو آپ پر غصہ نہیں ہے، لیکن دین کی اہمیت اور غیرت کے لیے غصے کا عالم یہ کہ ایسا لگتا کہ گالوں میں انار نچوڑ دیا۔ تو کہا عمر دیکھ، اب دیکھا غضب ہے، فوراً بولے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ وہ کوئی صحابی خاص واضح عمر پیش کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا دین کو اپنا، اسلام کو اپنا دین بنا کر، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور میں راضی ہو گیا محمد کو اپنا نبی بنا کر۔ یہ الفاظ جیسے کیا کہے تو آپ کا چہرہ انور کا غصہ جو ہے کم ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر اگر آپ زندہ ہو کر آ جائیں، جن کی عظمت کی تو بات کرتا ہے، جن کی تورات تو آج مطالعہ کر رہا ہے، موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں، ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول۔ میری عظمت کا عالم یہ کہ موسیٰ
جن کی عظمت بے شک بڑی عظمت بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن بس ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب زمانہ میرا ہے، اب یہ حکمرانی قرآن کی ہے، تو قرآن کی بجائے تورات پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو معلوم ہو کہ قرآن کریم آج کی دنیا میں لوگوں کو شوقت ہے، تورات مطالعہ کرتے ہیں، زبور دیکھ لیتے، کیونکہ یہ آج انفارمیشن کی دنیا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے انفارمیشن۔ کس تورات کو پڑھو گے جس تورات میں ان لوگوں نے تحریف کر دی، کس انجیل کو پڑھو گے جس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی، کس زبور کو؟ آپ کو یہ بتا دیا یہ ان کے تورات انجیل زبور میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ یحرفون کلمہ موازی، انہوں نے کلمات ادھر سے ادھر بدل دیے، ادھر سے ادھر بدل دیے کلمات، سارا پورا مضمون بدل دیے، اپنی مرضی سے سب ایڈ کر دیا، اب اس کے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور جو اصل ہے وہ ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور جو اصل ہے وہ ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، خود قرآن نے کہا کہ تورات میں انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صحابہ کے تذکرے ہیں، وہ آپ کو جو ٹیسٹامنٹ تو ملیں گی نہیں، وہ نسخے تو آپ کے ہاتھ ہی نہیں لگیں گی، کیونکہ ان عالمی قوتوں نے آ کے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں قرب قیامت کب ظاہر ہو جائے، اور ہوتے بھی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے سب چھپا وہ ظاہر کر دیے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وہ تذکرہ نہیں۔ آپ اس تورات کو پڑھ کے کون سا علم حاصل کریں گے؟ آپ بجائے اس کے کنفیوز ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا کہ یار وہاں تو یوں لکھا ہے، وہاں تو جو آخری نبی جو کہا اس آخری نبی سے مراد تو عیسیٰ ہے، وہاں تو یوں لکھا اس سے مراد تو یحییٰ ہے، یہ وہاں آپ خود کنفیوز۔ لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے علوم بند کر دیے، جس سے قرآن کریم کو علوم حاصل کر لی اس کو کائنات کے سارے علم میں لگائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ و تعالیٰ نے ظاہر علوم کے ساتھ اسرار بھی بیان کیے ہیں، راز، اور ظاہر اسرار جب بیان ہوتے ہیں اور اسرار ہر ایک کو نہ سمجھے جاتے ہیں نہ ہر ایک کو بتائے جاتے ہیں، اس لیے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کسی خاص بھی بات، دیکھیں یہ راز کی بات ہے، آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں، ہر ایک کو نہیں بتانا۔ اس کا مطلب یہ راز کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ مخصوص لوگ ہیں جن کو اس کا علم ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسرار بھی بیان کیے ہیں، حقائق بیان کیے ہیں، اور عام کھلے مضمون بھی بیان کیے ہیں۔ میرے اور تیرے جیسے انسانوں کے لیے عام کھلے مضمون جو اللہ تبارک و تعالی بیان کر دیے ہیں، بس وہی اصل ہیں، انہی کو جب ہم قابو کر لیتے ہیں منزل مل جاتی ہے۔ ہمیں ان حقائق میں گھسنے کی ضرورت نہیں، نفع برابر ہے۔ جیسے ایک فارماسسٹ وہ جب دوائی کھاتا ہے تو اس کو پتہ اس دوائی کی پوری طرح فائدہ دیتی جو جتنی مجھے اور آپ کو دیتی، ہمیں اس دوا کے اجزاء کچھ پتہ نہیں ہے، اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے۔ ایک کیمسٹ کو پتہ ہے کہ اس دوائی کے اندر یہ ہے، ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے اس دوائی میں یہ ہے، وہ کھائے گا وہ اتنا ہی فائدہ دے گا جتنا ایک عام آدمی کو دے گا۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے معدے میں جب جائے کیمسٹ کے معدے میں جب دوائی، کیمسٹ کے معدے میں جب دوائی دی جائے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کھاتے ہوئے جو اس کو بصیرت ہوگی وہ بصیرت ہمیں نہیں ہے۔ اب ہم نے ٹینال کھائی، سر میں درد ہو ٹینال کھا لی، ریلیف ہو گیا۔ ایک کیمسٹ کو ٹینال دے گا، وہ ٹینال کیا ہے یہ کھائے گا، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو جب یہ حقیقت تو پھر ہمیں قرآن کریم کے ان اسرار و حقائق میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں جو ہماری فیلڈ نہیں ہے، جو ہماری لائن نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ بس جو ظاہری پیغام ہمارے ذمے ہم اس کو پورا کریں تو ہمیں نفع اتنا ہی ہوگا جتنا اس کو ہو رہا ہے۔ اور آج انسان کی غلطی اور نادانی یہ ہے کہ قرآن کریم ان اسرار و حقائق میں گھس جاتا ہے جو اس کی لائن نہیں ہے۔ یعنی جیسے کیمسٹ کی لائن ہے اور ایک فارماسسٹ کی لائن ہے، وہ اس لائن کے مطابق دوا کے حقائق جانتا ہے، آپ کو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ڈاکٹر سے اپنا نسخہ دوائی کھائیں، اپنی صحت بنا کے اپنے کام میں لگ۔ اگر آپ اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے، ورنہ آپ یا تو شروع سے سارے علوم کی منزلیں طے کر کے 6-8 سال کی فارمیسی کی ڈگری حاصل کریں، ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کریں۔ نتیجہ یہ کہ آنیاں ہیں قرآن کریم کے اسرار حقائق کے سمجھنے کے چکر میں انسان قرآن سے ٹھوکر کھا کے دور جا گرتا ہے۔
اسی کو قرآن نے کہا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کریم وہ کتاب، اس کی شان و عظمت ایسی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور قرآن ہی کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، قرآن ہی کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اب آپ کہیں یار یہ اللہ کا کلام، اس سے گمراہی کیسی ہوگی؟ یار یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہ بات ہے، یہ میرا تیرے جیسا آدمی قرآن کے ان اسرار میں ہاتھ ڈال دے جو ہماری فیلڈ نہیں ہے تو گمراہی ہوگی۔ ہم مضمون کس بات کا کیا مطلب سمجھ کے کہاں سے کہاں۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے قرآن کی عظمت ایسی ہے جیسے بارش برستی ہے، بارش برستی سب کو برابر نفع پہنچتا ہے۔ جو موسمیات کا ماہر ہے وہ بھی بارش سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے، جو موسمیات کا ماہر نہیں ہے اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی سب کو اتنا ہوگا، ٹھنڈی ہوا چلے گی سب کو اتنی ٹھنڈی لگے گی جیسے موسمیات کے ماہر کو لگے گی ویسی آپ کو لگے گی۔ لہذا ہماری جو فیلڈ نہیں ہے تو حقائق پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں موسمیات کا ماہر یہ جانتا ہوگا ہاں یہ ہوا پچھم سے چلی ہے، یہ یوں چلی ہے، اب اس کے اندر یہ ٹیکنیک، تو وہ اس حقیقت اس کو ایک بصیرت ہوگی، ورنہ عملی نفع دونوں کو برابر ہے، دونوں کو برابر۔ چاچا لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 5 طرح کے اسرار اللہ نے بیان کیے۔ پہلے اسرار وہ ہیں جو ناقابل بیان ہیں، حکم دے دیا کسی سے یہ راز بیان نہیں کرنا، یہ بس کہہ دیا ہم نے، ایک جملہ کہہ دیا، اس کے حقائق و اسرار یہ بیان کرنے کے نہیں ہیں، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے۔ بعض اسرار وہ ہیں کہ جو صرف بیان کر دیے گئے لیکن ان کے حقائق و اسرار کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ سمجھنے کے جو فہم چاہیے وہ فہم ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں جس کے پاس یہ فہم ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھو بلیک بورڈ پہ اگر ایک الجبرا کا سوال ایک ٹیچر لکھتا ہے، ہم اور آپ بھی بیٹھے ہیں، ایک جو بھی بیٹھے ہیں وہ برابر تقریر کر رہا ہے، لیکن جو الجبرا کے اسٹوڈنٹ بیٹھے وہ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن جو ہمیں اور آپ الجبرا کے اسٹوڈنٹ نہیں، میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، سن رہے ہیں، سب دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ یہی چیز فرشتوں اور بابا آدم کے وقت ہوئی تھی۔ اللہ نے دونوں کو برابر سبق پڑھایا تھا، علوم ہمارے دونوں کو برابر دیے تھے، لیکن آدم سے جب سوال کیا جھٹ بتا دیا، کیوں؟ اس کی گھٹی کے اندر علم کی استعداد رکھی تھی۔ فرشتوں کے اندر علم کی استعداد نہیں ہے، اطاعت کی خوبی ہے، وہ سن برابر ہم نے دے دیا۔ تو فرشتوں نے کہا یار سبق ہم نے بھی برابر پڑھا لیکن ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، اور بابا آدم یار فر جواب دے دیے، کمال ہے بھائی، سجدے میں گر گئے کہ بھائی ہم مان گئے، بھائی آپ کی علم و معرفت کی کیا بات ہے، اور کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو کہنے کا مقصد بالکل اسی طریقے سے، تو وہ بیان تو ہوئے لیکن اس کے حقائق اسرار تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا روح کا بیان، قرآن کریم میں روح کا ذکر ہے، یسألونک عن الروح، کہ یہ اے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دی امر ربی ہے، بس اللہ کے ایک امر ہے، بس اس سے زیادہ کچھ تم نہیں سن سکتے، نہ سمجھ اب روح کے حقائق کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، اب اس کے اندر غوطے لگاؤ گے تو اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں پیغمبر کی شان ہوا ہے کہ وہ اس کے حقائق اسرار سے واقف ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے روک دیا کہ سامنے والے یہ ان کا وہ فہم اس درجے کا نہیں ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لہذا بس ان کو اتنا کہہ دو کہ وہ اتنا ایمان رکھے کہ امر ربی ہے، اللہ کے ایک امر ہے، بس ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے حقائق اور معارف کیا ہیں، اس کے اسرار اور حقیقتیں کیا ہیں، جیسی اللہ نے بنائی ہم اس پہ ایمان رکھتے دیٹ۔ ورنہ روح کیا ہے، اس کے حقائق کسی کو سمجھ نہیں۔ ہاں نبی کو پتا تھا لیکن نبی کو بیان کرنے سے منع کر دیا، کیوں؟ ظاہر نبی تو میں نے جیسے بتایا کہ اگر میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ تو سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ نبی تو سمجھ رہا ہے سب کچھ کہ بھئی یہ روح کی حقیقت کیا ہے، لیکن سمجھ سکیں گے کیونکہ ہمارے دماغ کا ترازو ہی ایسا نہیں ہے، ہمارے دماغ کا ترازو اتنا کمزور ہے، اگر اس کے اوپر وہ علم و معرفت رکھ دیں گے تو بجائے ہمیں کہتے ہدایت ہونے کے گمراہی کے راستے پڑ جائیں گے، جو قرآن نے کہا یضل بہ کثیر، ہم اس سے گمراہ ہونے لگیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا چیز ہے، کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا چیز ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا مکہ کے اندر تو لوگ حیران ہوئے کہ اچھا یہ نبی ہے، یار نبی تو مالدار ہونا چاہیے، سردار ہونا، مال بھی ایسا نہیں، منصب بھی ایسا نہیں، اس کو نبی بنا دیا۔ بڑے بڑے یہاں پر جو سردار موجود تھے، اللہ نے ان میں کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ انسانی ذہن تو یہ سوچتا ہے نا، کسی غریب کے بچوں کو کسی مقام پہ پہنچا دیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ غریب کے بچے میں کون سی خوبی ہے بھائی، اس کو جناب پریزیڈنٹ بنا، یہ غریب کے بچے میں کون سی خوبی ہے بھائی، اس کو جناب پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، اور باقی دیکھو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، یار اس کو کیوں نہیں بنایا، سوچتے ہیں۔ تو لوگوں کی یہ حیرانی ہوئی کہ یار ان کو نبی بنا دیا۔ اب مشرکین مکہ آپ پر اعتراض کرنے لگے، سمجھ میں نہ ان کی یہ قرآن کی ان کی بات کا جواب کیسے دیں۔ تو کس سے رابطہ کیا؟ یہودیوں سے رابطہ کیا۔ مدینے میں یہودی تھے، یہودی وہاں کے بڑے علامے بنے ہوئے تھے، اور یہ ظالم مدینے کے اندر فلسطین سے مدینے میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی یہاں آنے والا ہے، لہذا یہاں آخری نبی آئے گا، یہاں آخری نبی آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر سب پر فتح ہو جائے گی ہمیں۔ قرآن میں خود کہتے تھے کہ ہم یہاں آئے اس لیے ہیں کہ وہ آخری نبی آئے گا ہم میں، تو جب آئے گا آخری، اور یہاں یثرب میں آنا ہے یعنی مدینے میں آنا ہے، ہم سب سے پہلے اس پہ ایمان لا کے پھر یہ پورے جزیرہ عرب پر ہماری حکومت ہوگی، اس لیے ہم آئے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب آپ کی عظمت، آپ کی شان اس سے جیلس ہو گئے، حسد میں پڑ گئے، یار ہماری چودراہٹ، ہماری یہاں پہ ہمیں لوگ پیشوا مقتدیٰ سمجھتے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ حسد کرنے لگے، بغض رکھنے لگے۔ پھر کیا شوشہ چھوڑا، او ہو ہم نے تو سمجھا بنی اسرائیل میں سے آئے گا آخری نبی، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، ہم تو بنی اسرائیل میں سے سمجھ رہے تھے اس لیے ہم آئے تھے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے، آخری نبی تو ہمارا بنی اسرائیل میں سے آئے گا، ہم اس کو نہیں مانتے، آخری نبی تو ہمارا بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ لہذا آپ پوری تاریخ سے واقف ہیں کس طریقے سے مدینے میں انہوں نے چال بازی یا سازشیں کی۔ اب مکہ میں جب یہ دعوی نبوت ہوا تو مشرکین مکہ نے جب ان سے رابطہ کیا، یار ہمیں بتاؤ، کیونکہ مذہبی معاملے میں وہ آج کی دنیا میں بھی، آج کی کرسچینٹی بھی یہودیوں سے رابطہ کرتی ہے، تبھی ان کا دماغ خراب ہوا ہوا آج، کیونکہ مذہبی معاملوں میں انہی سے پوچھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس صہیونی یہودیوں نے پورا جو ہے قابو کر رکھا ہے پوری یہ عیسائیت کی دنیا کو، مذہبی معاملوں میں ان کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، ان سے انسٹرکشن لیتے، مذہبی معاملوں میں ان کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، ان سے انسٹرکشن لیتے، وہ جو کہہ دیتے ہیں آمنا و صدقنا کہ ہاں یہی ہوگا، جیسے آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اس وقت یہی ان کی حالت تھی۔ اب مشرک مکہ جب رابطہ کیا تو یہودیوں نے کہا اچھا بات سنو، تم اپنے کچھ دو چار سمجھ بھیجو، ہم ان کو گائیڈ کر کے بھیجتے ہیں۔ اب وہ نوجوان بھیج دیے۔ اب انہوں نے کیا گائیڈ کیا؟ کہا کہ یہ جو نبی آیا نا، اس نبی سے تم 3 سوال کرو، 3 سوال، اگر یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو سمجھو کہ جھوٹا نبی ہے، اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو بھی سمجھنا جھوٹا نبی ہے، اور اگر اس نے 2 سوالوں کا جواب دے دیے، 1 سوال کا جواب نہ دیا تو پھر سمجھنے یہ سچا نبی ہے۔ دیکھو کیسی کسوٹی سمجھا دی۔ کیا سوال؟ پہلا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے؟ یہ آج کی طرح تو نہیں تھا گوگل میں آپ نے کلک کیا اور گوگل میں ساری اصحاب کہف آ گئے، اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، پڑوس والی بستی کا پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب اصحاب کہف تو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، وہ کیا پتہ ہوگا عرب کی دنیا میں؟ کہا یہ سوال، ایک سوال۔ اور دوسرا سوال کرنا روح کی حقیقت کیا، روح کی حقیقت کیا ہے، کیا ہے یہ روح؟ اور تیسرا سوال کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا، ذوالقرنین کون ہے؟ یہ 3 سوال۔ کہا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو سمجھو یہ جھوٹا نبی ہے، اور اگر تینوں کا جواب نہ دے سکا تو سمجھ لینا جھوٹا نبی ہے، اور اگر 2 کا جواب دیا 1 کا نہ دیا تو سمجھنا سچا نبی ہے۔ اب دیکھو بظاہر یہ عجیب و غریب آ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نوجوان کھڑے ہو گئے،
سوال، کیا سوال؟ پہلا سوال کہ جی اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کون؟ دوسرا سوال یہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی، اور حقیقت کیا ہے روح کی؟ اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ سوال۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی سے لے کر ہی دیتے ہیں، آپ تو امی ہیں، اب سوال بالکل نئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا میں کل، آپ کے ذہن میں تھا کہ جبرائیل فرشتہ آ کے مجھے جواب بتا دے گا تو میں جواب دے دوں، کل جواب دوں گا، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو۔ مجلس برخاست ہو گئی اور کل جبرائیل آئے نہیں، جواب ہی نہیں بتایا، ایک دن گزر گیا۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے، جی وہ جواب کیا ہوا؟ آپ فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں، کل۔ اچھا، دوسرا دن، بھئی کیا ہوا؟ جواب نہیں آیا۔ تو ابھی تک تو ذرا تھوڑا شک و شبہ کم تھا کہ بھی ہو سکتا ہے جواب دے دیں۔ 2 دن 3 دن، آپ یقین کر سکتے ہیں 15 دن گزر گئے، اور 15 دن میں پروپیگنڈے کا عالم کیا ہوگا؟ جو کسوٹی بتائی تھی کہ تینوں سوالوں کا اگر جواب نہ دے سکے تو نبی نعوذ باللہ جھوٹا۔ اب تو بات پھیل گئی، کہا دیکھا یہ ایک سوال کا جواب نہیں دے، کہتے کل 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 کل، اور کل ٹمارو از نیور کم۔ یہ 15 دن ہو گئے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب نبی جھوٹا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، کہ جو سچا نبی ہے اور یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے اور پروپیگنڈا آپ کے خلاف منفی پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کی اذیت کا عالم کیا ہوگا، اس پہ سوچیں۔ آج ہمیں کوئی پوچھ لے اور ہم جواب نہ دے پائیں تو ہم کتنے دن شرمندہ رہتے کہ یار یہ کیا ہو گیا، مسئلہ جواب نہیں آیا مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف نازل کر دی، سورہ کہف کے اندر سارے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ سورہ کہف نازل ہوئی، اب سورہ کہف نازل ہوئی تو اب آپ نے جو ہے وہاں پر سورہ کہف تلاوت کی، جس کے اندر پہلے اصحاب کہف کا ذکر کیا، اصحاب کہف کون، پھر اس میں ذوالقرنین بادشاہ کی تفصیل کا ذوالقرنین بادشاہ کی تفصیل کا ذوالقرنین بادشاہ کون، اور روح کے بارے میں کوئی جواب، یا سالونک عن الروح، کہ روح کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، قل من امر ربی، کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے، اور کچھ بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو کسوٹی جو ان کی سچ کی کسوٹی تھی پوری ہو گئی۔ اب یہ تینوں جب جواب دیے کہ 2 کا جواب دے دیے، ایک کے بارے میں کہا کہ بس امر ربی ہے، دیٹس اٹ، اس کی حقیقت کیا ہے کوئی ذکر نہیں، تو صدق و صفا کی کسوٹی پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس میں یہ تنبیہ فرما دی کہ اے محمد، اگر جب تو یہ کہے کہ کل میں کروں گا انشاءاللہ کہا کر، تو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہی بند ہو گئی تھی، کہ اگر تیرا ارادہ ہو کہ میں یہ کہ میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ بولنا تھا، اور تو نے چونکہ انشاءاللہ نہیں بولا، اس وجہ سے وہی بند ہو گئی۔ گویا کہ نبی کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کو تنبیہ کر دی کہ تیرا مقام تو یہ ہے کہ ہر وقت حضوری کے مقام میں ہے، تیرے ہر کلام میں اللہ کا نام پہلے ہو، اللہ کی مشیت ارادے کا ذکر پہلے ہو، بغیر انشاءاللہ کے کیسے کہہ دیا؟ اور مقصد کیا تھا؟ ادھر یہ پروپیگنڈا ہونے کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے نیگیٹو بار بار ہو تو نیگیٹو نتیجہ پازیٹو، تو یہ نیگیٹیوٹی اتنی بڑی 15 دن کے اندر اتنی بڑی کہ جناب وہ کیا ہوا، اب جیسے جواب دیا تو بچے کے کان تک چونکہ یہ نیگیٹیوٹی پہنچ چکی تھی، جب جواب دے دیا تو وہ ایک دم پازیٹو بن کے آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قسمت والوں کو ایمان نصیب فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قسمت والوں کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اور آج بھی دیکھو اسلام کے بارے میں کتنی نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اور پچھلے وقتوں میں کتنی پھیلتی رہی، دیکھو نیگیٹو پازیٹو ہوتا چلا گیا۔ آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور ابھی بھی جو موجودہ جو جنگ و جدال میں بھی لوگ مطالعے کر رہے ہیں، سٹڈیاں کر رہے ہیں کہ یار یہ دشمن کی فوج کے فوجی کانپ رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں، اور یہاں فلسطین کا چھوٹا معصوم بچہ کلمہ پڑھ کے خدا کو جان پیش کر رہا ہے۔ یار یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا ایمانی تصور ہے کہ یار ان پر خوف و ہراس کا نام ہی نہیں،
مائیں اپنی چھاتیوں سے لگائے ہوئے بچے دودھ پلانے والے ان کی لاشیں دفنا کے فخر محسوس کر رہی ہیں اور کہہ دے اللہ تیرے سپرد اپنی امانت کرتی. یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ سوچ کے لوگوں نے قرآن کا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا اسلام کا, اور کتنی بڑی رپورٹیں آ رہی, کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اسلام اللہ نے اپنے انداز سے پھیلانا ہے, اور انہی کی پروپیگنڈے سے اللہ نے اسلام کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ آج دنیا کے ہر خطے کا انسان مسلمان کو جانتا ہے, کیونکہ نیگیٹو پروپیگنڈا اتنا کیا کہ ہر بندہ سوچنے لگا یار یہ کون سے ظالم قسم کے لوگ دنیا میں آ گئے. وہ اسٹڈی کیا بھی کی کہ یار یہ قرآن سبحان اللہ, یار یہ پیغمبر سبحان اللہ, یہ تو رحمت للعالمین. لوگ مسلمان ہونے لگے. تو جب یہ پروپیگنڈا تھا آپ نے جواب دیا اور کہا کہ انشاءاللہ کہو, انشاءاللہ کہو. اور آج دیکھو اس میں تو انشاءاللہ کا حکم ہے کہ اس کو پختہ کر رہے ہیں, اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, کہ مشیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور آج ہم نے انشاءاللہ کو دھوکے کے لیے یعنی وعدہ پورا نہیں کرنا تو انشاءاللہ لگا دیا. یہ کرتے نا یار آپ کل آئیے گا, ہاں انشاءاللہ, انشاءاللہ نہیں آنے کا ارادہ ہے نا, یار کل اپنا قرضہ, یار کل قرضہ دے دینا, انشاءاللہ کل آپ کو دے دوں گا, یار آ جانا. انشاءاللہ اس لیے لگاتے ہیں ہم. نہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جب آپ کا پختہ ارادہ ہے ایک چیز کا, اب انشاءاللہ کا مطلب اللہ کی نصرت و مدد کو ساتھ شامل کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی ذات, میرا اپنا ارادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, ہاں اللہ کی مشیت و ارادہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا تو یہ کام آپ پائے تک مل تک حیثیت نہیں, ہاں اللہ کی مشیت و ارادہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا تو یہ کام آپ پائے تک مل تک پہنچ جائے گا. یہ مقصد تھا. تو خیر, تو روح, تو یہ پہلا جو میں بتایا کہ قرآن کے وہ اسرار ہے جو ناقابل بیان ہیں, ان میں مثلا روح کی مثال ہے کہ اس کا تصور ہے, حقیقت ہے کہ اس کو بیان کرنے سے منع کر دیا. میں اور آپ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں گے, اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا, کنفیوژن پیدا ہوگا, اور کنفیوژن کے نتیجے میں کیا ہوگا, بجائے ہدایت ملنے کی یضل بھی کثیرا, گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے. اس لیے کہہ دے بس روح امر ربی ہے, بس اس روح کی صفائی, اس روح کا تزکیہ, اس روح کی روحانی منازل وہ طے کراتی ہے کہ یقین اے پیغمبر تیرے ذریعے سے گویا کہ ہم پوری دنیا انسانیت کو بتا رہے ہیں اپنے رب کی تو عبادت کرتا رہے, عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے, یعنی یقین تک پہنچ جائے. اور یقین سے مراد موت ہے. موت تک کا وظیفہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت اطاعت میں لگا رہے, اس سے زیادہ ادھر ادھر زیادہ دماغ کو نہ لگا. جب عبادت اطاعت کرتا جائے گا خدا کے سامنے جا کر سرخرو ہو جائے گا. اتنی سی حقیقت. تو یہ پہلے اسرار قرآن کے کون سے, ناقابل بیان. اور پھر دوسرا جو قابل بیان ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے نقصان ہے, یہ دوسرے اسرار. اور تیسرے اسرار وہ ہیں کہ جو اشاروں میں بیان ہے لیکن اشاروں میں بیان کیا ہے, صراحت میں بیان نہیں. اور چوتھے وہ مجمل اور مفسر, اجمالی طور پر بیان ہیں, تفصیلی طور پر بیان نہیں. اگر تفصیلی بیان کرتے عام سمجھ میں آتا, لیکن اجمال بیان کیا ہے, تفصیل بیان نہیں ہے. اس کے بعد پانچویں جو اسرار ہیں, یہ وہ اسرار ہیں کہ جن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے ذکر کرتے ہیں. آخری یعنی پانچواں, تو پہلا گویا کہ ناقابل بیان, دوسرے قابل بیان مگر بعض کے لیے نقصان, اور تیسرے قابل بیان مگر بعض کے لیے نقصان, اور تیسرے فرمایا اشاروں میں بیان, چوتھے مجمل مفصل کا بیان, اور پانچویں فرمایا زبان حال اور زبان قال کا بیان. یعنی زبان حال کا بیان ہے لیکن اس کو زبان قال کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ 5 قسم کے اسرار ہیں, انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. آج پہلے پر تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے, انشاءاللہ باقی جو اسرار ان پر آگے گفتگو کروں گا. اور پھر یہ خلاصہ نکلے گا اس قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ, اور ہمیں ایک عام انسان, عام مومن کو قرآن کے کس مطالبے کو پورا کر کے منزل پانی ہے. وہ اس مطالبے کو جب پورا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.